لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين وقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ محترم ناظرین، فیضان رمضان میں ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ عبادت ہے نہ کہ عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور فضل ہے اور بے شمار اس کی ہم پر نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت رمضان کے روزوں کی توفیق ہے۔ رمضان کا مہینہ جو برکتوں کا، رحمتوں کا، فضائل کا مہینہ ہے، اس کے روزے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی تو اللہ کا اس پر بہت بڑا کرم ہوا۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت پر وہ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ تم کو نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو روزوں کی توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر انسان شاکر ہو۔ اور شکر، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کا مطلب زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا بس، جبکہ شکر کی حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے اور اعضائے جسمانی سے بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم عمل کرو، اللہ کی عبادت کرو شکر بجا لاتے ہوئے۔ تو زبان سے، اعضائے جسمانی سے عمل کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، یہ شکر ہے۔ روزہ عبادت ہے، اس بات کا احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نمازوں کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور استطاعت اگر ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اسلام کے یہ ارکان ہیں، پلرز آف اسلام ہیں، یہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے ایک رمضان کے روزے ہیں۔ لہذا روزوں کو عادت کے طور پر نہ رکھا جائے کہ رمضان آئے اور جائے اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کیونکہ ہماری عادت ہے، ہم نے ایک عادت اپنی بنا لی ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا رہنا ہے، بس کھانا نہیں، پانی نہیں پینا، بس یہی روزہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں اور عادت کے طور پر اس کو رکھیں تو پھر اس کا جو اجر ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ روزہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن شریف کی تلاوت عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، بیت اللہ کا حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ نکالنا عبادت ہے، درود شریف پڑھنا عبادت ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی عبادت ہے۔ ہم خالی بھوکا پیاسا نہیں رہتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور روزے کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، صیام جس کی جمع الپلورل ہے۔ صوم عربی میں کہتے ہیں ترک کو، یعنی چھوڑنا۔ روزے کا مطلب چھوڑنا۔ کیا چیز چھوڑنا؟ کس کے لیے چھوڑنا؟ کب تک چھوڑنا؟ روزے کا مطلب ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو چھوڑنا۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کب تک؟ سورج غروب ہونے تک۔ اس کو کہتے ہیں روزہ۔ تو انسان عبادت کا شعور پیدا کرے۔ جب وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کو اس بات کا احساس ہو، اس کے فیلنگز یہ ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے،
اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہو، اگر عادت ہو جائے تو انسان پھر روزہ رکھ کر بھی وہ سارے کام کرے گا جس سے روزے میں فرق پڑتا ہے۔ وہ جھوٹ بولے گا، وہ غیبت کرے گا، چغل خوری کرے گا اور جہالت کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، سارے کام کرے گا، لیکن کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں۔ کیوں؟ عادت اس نے اپنی ایسی بنا لی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، اور ایک روایت میں جہل کا لفظ بھی آیا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ فی حاجہ ان یدع طعامہ او شرابہ۔ کتنی بڑی حدیث ہے ناظرین محترم، غور فرمائیے، سماعت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ بولنے کو، جھوٹی گواہی کو اور جہالت کو نہیں چھوڑتا ہے تو ایسے روزے دار کی کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا ہے، والعمل به، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، والجہل، اور جہالت کو نہیں چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کھانا پینا اس کا چھوڑنا پسند نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بس وہ ایک وقت سے ایک وقت تک بھوکے رہے اور پیاسے رہے، عادت کے طور پر عبادت ان لوگوں نے نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کیا، تو ان کے روزوں کے بدلے کچھ نہیں ملے گا سوائے یہ کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا۔ یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، تو یہ عبادت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے پورا رمضان کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایسے ہی کھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ زندگی میں 11 مہینوں میں بعض دفعہ انسان ناشتہ نہیں کرتا ہے، بعض لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی غلط عادت ہے طبی نقطہ نظر سے کہ ایک انسان بریک فاسٹ کو یا ناشتے کو ترک کر دے۔ ایک انسان کی عادت ہے، آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ ناشتہ نہیں کرتے؟ نہیں بھائی میں روزانہ صرف 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، ایک لنچ لیتا ہوں اور دوسرا ڈنر کرتا ہوں۔ اس کی عادت کیا ہے؟ وہ ناشتہ نہیں کرتا ہے۔ تو کیا عادت کے طور پر ہم ایسے روزے رکھیں گے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، بلکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کر رہے ہیں، اس بات کا شعور ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔ جب یہ چیز آئے گی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے منع کردہ چیزوں سے، رکی ہوئی چیزوں سے، جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہم روزہ رکھ کر نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ زبان سے کوئی غلط الفاظ استعمال کریں گے، نہ آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کریں گے، بلکہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے ہم۔ اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی، جو مشہور صحابی گزرے ہیں، انصاری صحابی، اور جنہوں نے زیادہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن صحابہ نے زیادہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، ان میں سب سے پہلا نام تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، جن کا پورا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور وہ صحابہ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، ان میں حضرت جابر بھی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کروں ناظرین، آپ غور کریں اس قول پر تو معلوم ہوگا کہ صحابہ روزے کو کیسے سمجھتے تھے۔ عبادت کے طور پر روزہ رکھا جاتا تھا، نہ کہ عادت کے طور پر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا صمت فلیصم سمعک ولسانک عن الکذب والمحارم، جب تم روزہ رکھو تو تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے۔ روزہ کا مطلب چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، تو جب جیسے تم نے کھانا پینا چھوڑا تو پھر تمہارا کان بھی روزہ رکھے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ حرام چیزوں سے اپنے کانوں کو بچانا، غلط چیزیں نہیں سننا۔ لسانوں کا، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، کیا ہے؟ عن الکذب، جھوٹ، والمحارم، فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ جھوٹ بات نہ کہو اور حرام چیزوں سے اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو بچاؤ، اس لیے کہ کان کا روزہ حرام چیزوں کا چھوڑنا ہے، سننے کو چھوڑنا ہے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ کہ ہم غلط بیانی سے کام نہ لیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، فتنہ فساد والی باتیں، یا اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ہماری زبان بھی روزہ رکھے، ہمارا کان بھی روزہ رکھے۔ اور فرماتے ہیں وَدَعْ أَذَى الْجَارِ،
تم پڑوسی کو تکلیف دینے کو بھی چھوڑ دو. وَلِيَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ, اور تم روزے کی حالت میں ہو تو چونکہ عبادت کر رہے ہو, تو جابر رضی اللہ عنہ سمجھاتے ہیں جب تم روزے کی حالت میں ہو تو ایک سکونت ہو, سکینت ہو تم پر, ایک وقار ہو, ایک سکون کے ساتھ, ایک اطمینان, ایک وقار جس کو کہتے ہیں باوقار شخص, جیسے اردو زبان میں کہا جاتا ہے باوقار تمہاری شخصیت ہو حالت روزے میں جبکہ انسان بھوکا ہے اور پیاسا ہے. ٹھیک ہے, آگے فرماتے وَلَا تَجْعَلْ, بڑی پیاری بات جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً, تم اپنے روزے کے دن کو اور وہ دن جس میں تم روزہ نہیں رکھتے ہو دونوں کو ایک جیسے مت رکھو. کتنی پیاری بات ہے, یعنی ایسا نہ ہو کہ عام دنوں میں جو تمہاری حالت ہوتی ہے ویسی حالت روزے میں بھی ہو. نہیں, روزے میں چونکہ تم عبادت میں ہو, صبح سے شام ہو رہی ہے عبادت میں, تو تم پر سکونت اور وقار ہو, تو دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے. اور آئیے ابھی ان کا قول باقی ہے, ہماری زندگی کو دیکھیے, چونکہ ہم نے ایک عادت بنا لی ہے لہٰذا شعبان میں ہم جیسے تھے رمضان میں بھی ویسے ہی. ایک دن میں ہم ناشتہ کرتے ہیں یا لنچ لیتے ہیں تو جیسی ہماری کنڈیشن حالت ہوتی ہے ویسی حالت روزے میں بھی ہے ہماری, کوئی فرق نہیں آیا. فرق ایک چھوٹا سا یہ آیا کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہے, ہم نے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا, بس یہ عادت کی وجہ سے ہوتا ہے. عبادت کا اگر تصور ہو, شعور ہو, تو پھر انسان کا وہ دن جس دن وہ روزے سے ہے اور وہ دن جس دن وہ روزے سے نہیں ہے دونوں میں فرق آپ دیکھیں گے, بہت بڑا فرق, بہت بڑا ڈیفرنس آپ دیکھیں گے. آگے فرماتے ہیں فَتُوبَى لِمَنْ حَفِظَ صِيَامَهُ وَصَانَهُ عَمَّا يُدَنِّسُهُ, خوشخبری ہے اس کے لیے, بہت اچھا ہے وہ انسان جس نے اپنے روزوں کی حفاظت کی خراب کرنے والی چیزوں سے, محفوظ کر لیا اپنے روزوں کو. ہر وہ چیز جو روزے میں فرق ڈالے گی یا اس کے اجر کو کم کرے گی یا روزہ اس سے روزے میں خلل واقع ہوگا, عبادت میں کمی واقع ہوگی, اس نے اپنے روزے کی حفاظت کر لی, بچا لیا ہر گناہ سے, قولی فعلی ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہ سے اپنے روزے کو بچاتا ہے, تو پھر ایسے روزے دار کے لیے توبہ, خوشخبری ہے, بہت اچھا ہے, اس کے لیے جنت ہے, جنت کی اور اللہ کی رضا کی خوشخبریاں ہیں. وَعَمَّرَ شَهْرَهُ بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ, کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس آدمی کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے پورا مہینہ رمضان کا قیام اور سیام میں گزار دیا. قیام اللیل, تراویح کی نماز پڑھتا تھا رات میں اور دن میں روزہ رکھتا تھا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات. اور آگے فرماتے ہیں وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, اور قرآن کی تلاوت میں پورا مہینہ وہ گزار دے, اور مسکینوں کو, فقیروں کو, غریبوں کا خیال کرے, ان کو کھانا کھلائے, پانی پلائے, ان کی ضروریات اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ خرچ کرے. فقراء, غریب, مسکین جو لوگ ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے پورا مہینہ صرف کرے. اس کی بس میں جتنا ہے, کسی غریب روزہ دار کو پکڑ کر وہ افطار کرا دے, کچھ دے دے پیسہ, کچھ کپڑے دے. تو اس طریقے سے جس نے مہینے کو گزار دیا فَتُوبَى, اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے. کون فرما رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ. تو یہ ہے ان کا مفہوم. دیکھیں سلف کیسے سمجھتے تھے, صحابہ کی نظروں میں روزے کی حقیقت کیسے تھی. عبادت کے طور پر روزہ رکھا جاتا تھا, نہ کہ عادت کے طور پر وہ دن میں روزہ رکھتے تھے. ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا, اللہ کی تعریفیں ہوتیں, درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے, قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے, اور رات میں قیام اللیل. یہ نہیں کہ تراویح سنت ہے اس لیے چھوڑ دیے, نہیں, بلکہ وہ تراویح کی پابندی کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرتے تھے. لہو قیام لیلہ, جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور امام کے ساتھ وہ جاتا ہے, مطلب پوری نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے تراویح کی, تو پوری رات نماز پڑھنے کا اس کو اجر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے عبادت کا سور. یہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے, یہ کمانے کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا کان اول لیلۃ من رمضان, مسند احمد کی حدیث ہے, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. پوری حدیث ہے, اس میں تھوڑا سا یہ الفاظ ہیں. حدیث میں یہ بھی بتایا گیا, جو مشہور ہے, آپ جانتے ہیں, سنے ہوں گے, کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وہیں پر یہ الفاظ بھی اس روایت میں آئے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے, اے خیر چاہنے والو آگے بڑھو, اے خیر کمانے. خیر کیا ہے؟ نیکی کو کہتے ہیں. عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے خیر جو حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے. خیر ہر بھلائی کو,
ہر اچھا کام جو آپ اللہ کے واسطے کتاب و سنت کی روشنی میں کریں اس کو خیر کہیں گے. اور شر عربی کا وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہر قسم کی برائی، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، بندوں کے حقوق تلف ہوں، تو وہ ساری چیزیں شر ہیں. لہٰذا خیر چاہنے والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے، اے خیر چاہنے والوں آگے بڑھو، تمہارے لیے یہ خیر کا مہینہ آیا ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ خوب عبادت کرو، خوب خیر کماؤ، خوب بھلائی کرو. اور اے شر کو ڈھونڈنے والو، یا باغی الشر، اے شر کو تلاش کرنے والو پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے اس مہینے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے محترم ناظرین، جب یہ مہینہ کسی کو مل جائے تو بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہے. اس کو چاہیے کہ عبادت کا تصور لے کر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. مطلب چونکہ روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس اجر چاہیے، اسی طریقے سے سارے کام اللہ کے لیے خالص ہونے چاہیے. کسی قسم کی ریا یا دکھلاوا، کوئی ملاوٹ کسی عبادت میں نہیں ہونی چاہیے. تو رمضان اگر مل جائے کسی کو تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو عادت کے طور پر نہ گزار دے. ہوتا کیا ہے، کیا بات ہے، دیکھیے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ کر جا رہا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. شعبان میں جو ہماری حالت تھی، رمضان میں بھی وہی حالت ہے، شوال میں بھی وہی ہماری حالت ہے. ایک آدمی فوج میں جاتا ہے، کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ٹریننگ لے کر آتا ہے فوج میں، عام زندگی اس کی کیسی تھی، جب وہ ٹرین ہوتا ہے وہاں جا کر اس کے کھانے پینے کا ٹائم اور طریقہ بدل جاتا ہے. اس کی چال میں تبدیلی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ٹریننگ اس کی ہو گئی ہے، تربیت کی گئی ہے کہ بھئی ایسے چلو. فوجی آدمی کی چال الگ ہوتی ہے، فوجی آدمی کا کھانا پینا سونا ہر چیز اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو ویسی تربیت کی گئی ہے، ٹریننگ کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 12 مہینوں میں سے ہر سال ایک مہینہ رمضان کا دیتا ہے تاکہ ہم اپنی تربیت کریں. ایک عادت کے طور پر رمضان کا مہینہ نہ ہو. ایک آدمی 30 سال کا ہے، اگر وہ 15 سال میں بالغ ہوا تو 15 رمضان اس کو ملے، 15 سال میں 15 مہینے اس کو ملے. ہر مہینہ رمضان کا وہ روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کیا فائدہ ہے اسی عبادت کا؟ آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے. صرف روزہ رکھنے کو، آپ سب کو دیکھیے دن کے وقت میں روزہ رکھے ہوئے، لیکن آپ دیکھیے کہ سارے گناہوں میں ملوث ہے، سارے کام کرتا ہے. ایک روٹین ہم نے بنا لی، جیسے ایک روٹین ہوتی ہے، ایک آدمی جاتا ہے آفس کو واپس آتا ہے، ایک روٹین، ایک عادت ہے اس کی. تو عادت کے طور پر یہ مہینہ صرف کیا جا رہا ہے، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے عادت کے طور پر. تو ہماری زندگی میں تبدیلی کیسی آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. جبکہ اس کا مقصد جو ہے ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ دینا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. یہ کب ہوگا؟ جب عبادت کا تصور ہمارے پاس ہے. احسان دین کے مراتب میں سے ایک اہم مرتبہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے. تو کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کیا مطلب اس کا؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو اتنا ضرور اپنے تصور میں رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ تمام عبادتوں میں آنا چاہیے. عبادت کیسی؟ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو روزہ رکھیں تو یہ چونکہ عبادت ہے تو ہمارے دماغ میں یہ ہونا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور ہمارے دماغ میں نہ آئے تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اب جب اس کے کسی مسلمان کے دماغ میں یہ چیز ہو، میں روزہ رکھا ہوا ہوں رمضان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ عادت کے طور پر روزہ صرف ختم کر دے گا؟ ایسے ہی مہینہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ کام کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. لہٰذا یہ تصور اپنی زندگیوں میں لانے کی سخت ضرورت ہے. جابر رضی اللہ عنہ نے کتنی پیاری بیان فرمائی. دیکھیے روزہ تم رکھو تو تمہارا کان روزہ رکھے، تمہارے جسم کے اعضاء روزہ رکھے. کیا مطلب تمہارے جسم کے اعضاء روزہ رکھیں؟ یعنی آنکھ سے وہ دیکھو جو حلال ہے، کان سے وہ سنو جو حلال ہے، ہاتھ اور پیر کا استعمال وہاں کرو جہاں حلال ہے. یہ کب ہوگا؟ جب عبادت کا تصور ہمارے دلوں میں آئے گا اور ہمارا رمضان انشاءاللہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری لائف کا، اور ہماری لائف چینج ہو جائے گی. پوری زندگی اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم گزاریں گے. کب؟ جب رمضان ہمارا صحیح گزرے گا. لیکن عادت کے طور پر آیا اور گیا، ایسے آیا اور ایسے چلے گیا، اور صرف رمضان کی
مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، تو اس سلسلے میں ایک قول پیش کروں۔ کسی سے پوچھا گیا عالم دین سے سلف میں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس قوم کے بارے میں جو صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس کے بعد نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ بئس القوم، یہ بڑے برے لوگ ہیں، لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، یہ لوگ صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ رمضان کا نہیں سارے مہینوں کا رب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزوں کو عبادت کے طور پر گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔